مرغے میاں کو اب ہوش آیا جب ساری شان مٹی میں مل گئی۔ غرور کا یہی انجام ہوتا ہے۔ زمین پر پڑے پڑے اس نے توبہ کی اور اپنے کیے کی اللہ سے معافی مانگی۔ اب کبھی غرور نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے اللہ میاں، مجھے آج بچا لے۔ پیارے بچوں، اللہ تو سب کی سنتا ہے، پھر مرغے میاں کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ ادھر لومڑی اپنی چالاکی پر فخر کر رہی تھی۔ میاں مرغے لہو لہان نیم جان پڑے تھے۔ لومڑی نے سوچا اب بھاگ کر کہاں جائے گا، میں ذرا پسینہ سکھا لوں۔ یہ سوچ کر لومڑی بڑے تکبر سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میاں مرغے نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اللہ کا نام لے کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ خدا کا شکر کیا کہ جان بچ گئی۔ بی لومڑی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، تھوڑی دیر گمسم دیکھتی رہی، پھر جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ مرغے میاں دیر تک درخت پر بیٹھے لمبے سانس لیتے رہے، مگر کب تک؟ اب ان کو درخت سے نیچے اترنا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لومڑی ایک طرف سے چلی آ رہی ہے، اس کے منہ میں ایک تھیلا تھا۔ مرغے میاں نے سوچا یہ تو جان نہیں چھوڑے گی، کوئی اور ترکیب سوچتا ہوں۔ فوراً مرغے میاں کسی اونچی شاخ پر جا بیٹھے۔ لومڑی درخت کے نیچے آ کر بولی، تم خام خواہ مجھ سے ڈر رہے ہو، میں تم کو مارنا چاہتی تو اسی وقت مار دیتی۔ میں تو تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو تمہیں مزے مزے کے کھانے کھلانے آئی ہوں، آؤ جلدی سے کھا لو۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی الٹا دی، اس میں سارے چنے اور باجرے کے دانے زمین پر بکھر گئے۔ مرغے میاں کا بھوک کے مارے برا حال تھا، لیکن انہوں نے سوچا ایک بار تو بچ گیا، اب بار بار نہیں بچوں گا۔ اور پھر بزرگ بھی کہتے ہیں آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا۔ یہ سوچ کر وہ چاروں سمت دیکھنے لگے اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولے، لومڑی بھی تمہاری بڑی مہربانی، میں نیچے آ کر یہ دانے چگ لیتا، لیکن سامنے سے دو شکاری کندھوں پر بندوقیں ڈالے اس طرف آ رہے ہیں، ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو خیر نہیں، تم تو بھاگ جاؤ گی، میرا کیا بنے گا؟ شکاریوں کا نام سنتے ہی لومڑی ہوشیار ہو گئی۔ اتفاق سے دور جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی، پھر تو لومڑی یہ جا وہ جا۔ ذرا دیر بعد مرغے میاں بھی پیڑ سے اترے، ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پر پھڑپھڑائے، دھول جھاڑی اور چلائے، جان بچی لاکھوں پائے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دشمن پر بھروسہ مت کرو۔